الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا محترم اساتذہ کرام علماء کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر اظہار محافظ ضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت۔ سامعین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے تین ادوار ہوا کرتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اور یہ بھی سیرت نگاروں، خطیبوں اور دانشوروں کا اصول ہے کہ جب بھی کسی شخص کی شخصیت پر صفات عمری لکھی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور ختم بڑھاپے پہ کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی حیات طیبہ مبارکہ کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب۔ سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم روا سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام علم و حشر و نشر پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی سیرت کے بابت پوچھا تو آپ نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن میرے آقا کی سیرت ہے۔ حاصل مقدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو صفیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو پیر بیان کرتے ہیں، اور ایک سیرت مبارکہ وہ ہے جو عرش والا خود اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرماتا ہے۔ ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کا ذکر آیا تو قرآن میں قد نرا تقلب وجہک کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے باغ کا ذکر آیا تو قرآن نے العمر کہا۔ جب آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا۔ جب زبان مبارکہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک به لسانک کہا۔ جب اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا۔ جب معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہا۔ جب امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امت و سزا کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا۔ گرامی قدر احباب، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، حلم بھی کامل ہے، صداقت بھی کامل ہے، امانت بھی کامل ہے، شجاعت بھی کامل ہے، سخاوت بھی کامل ہے، سیرت بھی کامل ہے۔ بلکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ابواب عالم جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے جائیں گے۔ میں اس شعر سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔